عثمان بھائی، درود پاک کے حوالے سے سوال ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، اور کتنی مرتبہ درود پاک پڑھیں کہ ہماری دعائیں قبولیت کے درجے کو جا پہنچے؟ آپ کے سوال کے ساتھ ملتا جلتا ایک سوال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا رہتا ہوں، دعا کے وقت میں کتنا درود پڑھوں اور کتنے وقت دعا کروں؟ یعنی اگر میں اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کروں، ایک حصہ میں درود پڑھتا رہوں، اور 3 حصے یعنی 3 وقت جو اس کے تقسیم کیے اس میں دعا کرتا رہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا رائے ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم درود کو بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ صحابی رسول نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آدھا وقت دعا میں آدھا وقت درود پڑھتا رہوں، درود پیش کرتا رہوں آپ کی خدمت میں، اور آدھا وقت میں دعا کرتا رہوں، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم درود کو بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ماشاء صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دعا کروں ہی نہ، صرف آپ پر درود پیش کرتا رہوں تو سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اذن تو کفا ہم کا، پھر تو تیرے سارے غم اور فکریں دور کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان وکاس بھائی، اگر کسی شخص کے غم اور فکر اس دور میں دور کر دیے جائیں، کتنا خوش نصیب آدمی۔ سے بڑی تو کوئی بات نہیں۔ آج کل تو لوگ ڈپریشن کی گولیاں، انزائٹی کی گولیاں، نیند نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں جناب میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن عثمان بھائی سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی دعا کے وقت کثرت سے درود پڑھتے رہو گے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے غم اور فکریں دور کر دی جائیں گی۔ کون کہہ رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ایک مسلمان شک بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ تو اس لیے درود پاک پڑھتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جس شخص پر آئیں تو اس کے غم اور فکریں پھر دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہر شخص کو درود ابراہیمی کو سب سے پہلے میں یہ ریکمینڈ کروں گا، درود ابراہیم افضل درود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مسنون درود وہ اپنی دعا کے وقت کرے، جب بھی دعا کرے۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، جب بھی دعا کریں تو کثرت سے درود پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ کے لیے آسانی ہو ہاتھ اٹھائیں، کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھنے سے یا دوسرے مسنون درود پڑھنے سے انشاءاللہ وہ دعا مقبولیت کے درجے کی طرف جائے گی، انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو ہر شخص کو چاہیے نمازوں کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، عمرے کے ساتھ، باقی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کو یا کسی بھی مسنون درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی شخص انزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، سٹریس میں ہے، پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے اس کے راستے بند ہو چکے ہیں، درود ابراہیمی کو یا کسی بھی درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، ہر نماز کے بعد اگر 20 مرتبہ کوئی شخص درود پڑھنا شروع کر دے تو دن میں کتنی دفعہ ہوگا؟ 100 دفعہ، 5 نمازوں کے ساتھ۔ بے شک۔ تو جو شخص دن میں 100 دفعہ درود پڑھتا ہے، بے شمار ایسے پیشنٹ میرے پاس موجود ہیں جو بڑے پریشان تھے، مسائل میں الجھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی، ان کا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔